ہے مالک اشتر، ہم تیرے سناگر، ہم تیرے نوکر۔ ایز اے حاکم اسلامی حضرت مولانا متقیان کی زندگی کے حوالے سے آپ کی تعلیمات جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں اور جو آپ اپنی ناظرین اور ہمارے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہے حاکم اسلامی مولانا متقیان کی زندگی کس طرح کی تھی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیر المومنین کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن بہت برجستہ پہلوؤں میں سے امیر المومنین کی زندگی میں وہ ایک ان کی حکومت اور سیاست کا پہلو ہے، چاہے ظاہری طور پہ ان کی خلافت اور امامت کے ان ایام میں جو کہ تقریباً 4 سال 6 مہینے تقریباً وہ ایام، یا پھر وہ 25 سالہ امیر المومنین کی خاموشی ہے، جو کہ خاموشی خود ایک سیاسی اسٹینس، بالکل اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین بطور حاکم اسلامی جو کچھ بھی کر رہے تھے، سب سے پہلی جو خصوصیت جو ایک حاکم اسلامی کو بھی سمجھنی چاہیے اور ہمیں بھی اپنے حاکموں کو پرکھنا چاہیے کہ وہ خود چاہے اپنے خلیفہ کے طور پہ ان سے کتنے دور ہیں یا چاہے وہ اپنے امام مانتے ہوئے ان سے کتنے دور ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امیر المومنین نے اپنی پوری حکومت میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہا۔ بالکل ایسے امیر المومنین نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کی قربانی دی ہے تو امیر المومنین نے اپنی ذات کی قربانی دی ہے۔ دوسرا عنصر امیر المومنین کی زندگی میں یہ کہ امیر المومنین بیت المال کے بارے میں بہت زیادہ اگر ہم نے تو یہ مجالسوں میں بھی ہم نے سنا ہے اور ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ جب امیر المومنین بیت المال کے حوالے سے اتنے سنسیئر تھے اور سیریس تھے کہ جب ان کے پاس کوئی اپنے پرسنل کام کے لیے آتا تھا تو مولا جو دیا یوز کرتے تھے اس کا بیت المال کا، تو اس کو بجھا دیتے تھے، چراغ بجھا دیتے تھے اور پھر اپنے پیسوں سے جو خریدا ہوا تیل تھا وہ والا چراغ کو روشن کر کے پھر ان سے بات کرتے تھے۔ ایسے ہی تھا کہ امیر المومنین کافی دفعہ کہ اصحاب رسول اللہ نے بھی خود اس امیر المومنین کی سنت کو دیکھا کہ امیر المومنین اتنے حساس تھے کہ جب بھی حتیٰ ایون یہ ہوتا تھا کہ وہی افراد جو سیاسی مسائل کے لیے امیر المومنین کے پاس آتے تھے، وہی افراد جب امیر المومنین سے شخصی گفتگو اپنے سوالات کرنا چاہتے تھے نا بطور حاکم اسلامی سیاسی امور کو، تو امیر المومنین اسی محفل کے اندر وہ چراغ بجھاتے تھے اور اپنا شراب شروع کرتے تھے، اور اس پہ وہ ایک طور پہ مایوس بھی ہو کے جاتے تھے کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنی کوئی غیر اسلامی یا غیر دینی کسی بات کو یا کسی حرکات و سکنات کو ہم ان سے نہیں بنوا سکتے۔ اور بعض نے کہا کہ امیر المومنین کی حکومت کی ناکامی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ یہ حکومت، انہوں نے کہا تھا کہ یہ حکومت چند روز نہیں چل پائے گی۔ معروف نام مغیرہ کہ جو جن کا ایک سیاسی طور پہ مختلف ادوار انہوں نے دیکھے، مختلف خلافتوں کے ادوار انہوں نے دیکھے، امیر المومنین کی حکومت کے آغاز میں انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت زیادہ عرصے نہیں چل پائے گی، کیونکہ امیر المومنین کی عدالت لوگوں کے لیے قابل اسٹرکٹنس مولا کی جو تھی نا وہ بہت زیادہ تھی اس میٹر کے اوپر، یعنی کہ مولا بالکل بھی جو ہے نا میرے حساب سے اگر میں اپنے حساب سے بتاؤں تو مولا بہت سیریس تھے اپنے ایک بیت المال کو لے کے اور اپنی تعلیمات کو لے کر اور اپنے تمام ان کو حساب کتاب کو لے کے جو ان کے آداب ہے۔ امیر المومنین اکثر صرف یہ بات نہیں کرتے تھے کہ میں نے تمہارے اوپر کتنی محنت کی ہے یا مثلا میں جو حاکم اسلامی موجود ہوں تم میرا حق ادا کر پا رہے ہو یا نہیں۔ امیر المومنین ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ ایک انبیاء کی پوری کشتی ہے کہ جو سفر کر کے اتنے ہزاروں سال بعد ایک فرصت نصیب آئی ہے ایک حکومت اسلامی کی، بالکل ایسا ہی ہے، ایک ان کے پاس آئی ہے، تو وہ اپنے اوپر ایک بوجھ دیکھتے تھے۔ خاص طور پر رسول اللہ کا بار بار تذکرہ کرتے تھے کہ یہ مہاجرین، انصار، رسول اللہ اور ان کے اصحاب و اہل بیت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گلشن بنا ہوا ہے۔ اس وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی کی بھی ذرا سی کوئی لالچ، کسی کی دلچسپی، کسی کی بیجا تعریفیں جو کہ بہت سے حاکموں کو کرتے تھے، لیکن امیر المومنین نے یہ دیکھا جتنے لوگ امیر المومنین کے پاس آئے ان حوالے سے مایوس ہو کے گئے، بلکہ وہ افراد جو شروع میں ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے، بہت میں کہوں گا صف اول کے صحابہ جو ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے، وہی ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین کے نہ صرف مخالفت کی بلکہ مقابلے میں آ کے بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سب یہ کہتے ہیں کہ یہ امیر المومنین نے اپنے مخالف بنائے ہیں، بالکل امیر المومنین کا جو مکتب ہے وہ مخالف ساز ہے، بالکل ایسا ہی ہے، مخالف ساز ہے کہ ہر دین کا مخالف امیر المومنین کا مخالف نظر ایسا ہی ہے۔ آپ ابھی کی اگر آپ کرنٹ سچویشن دیکھیں تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ طالب علم ہیں تو آپ اور ہم مکتب تشیع اس میں بھی جو ہے نا یہ تھوڑے سے جو ہے یعنی کہ ہمارے مخالفت ہے، آپ جیسے امیر المومنین کا راستہ اختیار بالکل بالکل مخالفت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین خود کہتے تھے کہ امیر المومنین خود فرمانے کہ وہ شخص منافق ہے اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں گے جس سے ہر شخص محبت کرتا ہے، بالکل ایسا ہی وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے، کچھ ہم پیش بھی کرتے ہیں نا کہ سب سے اچھی شخصیت بلکہ ہم تقویٰ کے طور پہ پیش کرتے ہیں متقی شخص وہ جس کی سب تعریفیں کریں، کہ جس شخص کی سب تعریفیں کریں ائمہ کے مکتب کے اندر وہ شخص سب سے بڑا منافق ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نے کچھ غلط باتوں کو، غلط لوگوں کو بھی، غلط رویوں کو بھی تسلیم کیا
اور اس پہ خاموش رہا، جس کی وجہ سے ان کی رضایت حاصل کی. کہے مالک اشتر ہم تیرے سناگر، ہم تیرے نوکر.